خامد جیل میں۔ جی ہاں، اور لڑکی کو کہاں پہنچا دیا خامد نے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو پیچھے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ میاں اس وقت جیل میں اور بیوی جو ہے وہ قتل ہو چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیا تھا اور کیوں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ ایک میاں اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ لڑکا بنگلہ دیش سے اور لڑکی بھی بنگلہ دیش سے، اور لڑکی انگلینڈ میں پہلے رہتی تھی یا یہاں کی پیداوار ہے، اور جو لڑکا ہے وہ بعد میں شادی کرنے کے بعد جناب وہ انگلینڈ میں پہنچا، اور پھر بریڈ فورڈ کے علاقے میں اس لڑکی کو سر عام ایک ہفتہ تقریباً ہوا قتل کر دیا گیا، اور یہ لڑکا جو ہے وہاں سے بھاگ گیا، اور کوئی 150 کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے۔ پھر پولیس نے اسے گرفتار کیا جا کے۔ اس کی تصویر ہر جگہ پہ موجود تھی، سوشل میڈیا پہ بھی، اور میڈیا، الیکٹرک میڈیا اور پریس میڈیا، ہر جگہ پہ، اور جس نے اس کی مدد کی اس کو بھی پولیس نے پکڑا۔ یہاں یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ کسی جرم میں کوئی ملوث ہو اور کوئی اس کی مدد کرے تو اس پر بھی کیس بنتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے جناب جب آپ کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس جرم میں ملوث ہے اور آپ نے اس کی مدد کیوں کی، تو پھر اسے جواب دینا پڑتا ہے۔ مطلب سزا ہوتی ہے، چاہے کم ہو زیادہ ہو، یہ ایشو نہیں ہے۔ یہ حالات کیوں بنے؟ جو لڑکی ہے اس نے برٹش پولیس کو یہ پہلے شکایت کی تھی کہ جو میرا میاں ہے وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مگر یہاں پہ جو انگلینڈ ہے یا یورپ ہے، یہاں پہ قوانین یہ ہے کہ جب تک نقصان نہ پہنچے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا، 5 چاقو کوئی بتا رہا ہے، کوئی 6 بتا رہا ہے، بڑا چاقو کے وار سے قتل کیا گیا، اور کوئی وہاں پہ مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رشتے کرتے ہیں تو میں نے اپنے کئی پروگراموں میں یہ کہا ہے کہ کوشش کریں کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہیں پہ رشتے تلاش کریں۔ جب آپ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں سے اس طرح لڑکے آتے ہیں یہاں پہ یا لڑکیاں آتی ہیں، تو بہت کم رشتے ہیں جو چلتے ہیں، ہمارا چلتے بھی ہیں مگر کم ہے آج کل کے حالات میں۔ جو میں نے چیک کیا اس میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے، جس نے بھی اسپانسر کیا ہوتا ہے، جب بھی لڑائی ہوتی ہے گھر میں تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ میری وجہ سے تم یہاں پہ آ گئے ہو، اور پھر میری وجہ سے تمہارے گھر والوں کو بھی کوئی کھانا پینا نصیب ہوا ہے، اور میں جب چاہوں آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم کروا سکتا ہوں یا کروا سکتی ہوں۔ یہ تانا عام ملے گا اس گھر میں جس میں ایک بندہ اگر اسپانسر پہ دوسرے ملک سے آیا ہو، اور خاص کر غریب ملک سے آیا ہو، ہمارے ممالک کیونکہ غربت افلاس ہے وہاں پہ، اور پھر یہ رشتے کئی جگہ تو ایسے ہیں کہ وہ سمجھداری کے ساتھ کھینچتے رہتے ایک دوسرے کو، اور جیسے یہ میعاد پوری ہو جاتی ہے اور پھر طلاق اور خلا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ لڑکی جو قتل ہوئی ہے یہ قصوروار نہیں تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اب ہم کسی کے گھر کے حالات نہیں جانتے، مگر جو رپورٹیں ملتی رہتی وہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے ایسے معاملات بنتے ہیں جو پھر آخر میں یہ رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک ہے، نارمل تو اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک بچہ بھی ہے، اب وہ بھی رل گیا اور اس کی بھی زندگی جو ہے وہ برباد ہوگی۔ یہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ بچہ سنبھال لیں گے، لے جائیں گے، پالیں گے، جو بھی کریں گے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ مگر آج کے دور میں آپ سب کچھ جاننے کے بعد اگر قتل کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا ذہنی اذیت ملی ہے، یہ بھی خبر میں شامل کر لیں کہ یہ جو خاوند تھا لڑکی پہ شک کرتا تھا، اور پھر وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا، اور اس کی ذہنی حالت یہ تھی کہ اس نے مجھے یہاں بلایا اور پھر خود کسی اور کے ساتھ سیٹ ہے، اب یہ
وہ 100% درست بات ہے یا نہیں، جو میں نے سنی بات سوشل میڈیا پہ اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ جو اس قدم کی طرف بڑھتے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہی مجبوری پھر ان کو اس طرح کے کام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر گھروں کی بربادی کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بربادی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی یہ جیل میں رہے گا، پھر اسے بنگلہ دیش واپس بھیج دیا جائے گا، لڑکی دنیا سے چلی گئی، بنا بنایا گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ تو اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ رشتے کریں تو کوشش کریں کہ انہی ممالک میں جہاں پہ آپ رہائش پذیر وہاں پہ کریں، اس سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ظاہر ہے کسی غریب رشتہ دار کو لے آئیں گے تو اس کی سوچ یہاں پہ وہ 30 سال بھی رہتا رہے تو وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ بالکل میں آپ کو صاف بتا دوں، اس میں وہی حرکتیں ہوں گی جو وہاں سے لے کے آیا ہوگا، اپنے آپ کو وہ تبدیل نہیں کر پائے گا۔ اور پھر یہاں کا کلچر، یہاں کا ماحول، بچے بچیاں اسکولوں میں اکٹھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جو ایشیا سے بندہ آئے گا وہ ہر چیز جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھے گا۔ یہاں پہ آپ کو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات یہاں گزر چکے ہیں۔ اور پھر جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو بار بار جب اس کو جتائیں گے کہ میری وجہ سے آپ کے اوپر جناب یہ اچھے دن آ گئے ہیں، ورنہ آپ نے تو بھوک افلاس میں ابھی تک غرق ہو جانا تھا، تو پھر روزانہ کے تانوں سے تنگ آ کر گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہاں پہ کچھ لوگوں سے ملتا ہوں، جب اس طرح کے رشتے میری نظر سے گزرتے ہیں تو میں ان کو یہی بچی ہو یا بچہ یہ سمجھاتا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح کا تانا نہیں دینا کہ آپ کو میری وجہ سے یہاں کا ویزا ملا ہے۔ اور پھر کئی ایسے کیس ہے کہ طلاق کھلا ہو بھی گیا تو وہ ویزا کینسل کروانے کے لیے اس کے لڑکی کے ماں باپ ہیں یا لڑکے کے ہیں وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو وہیں واپس بھجوا دیا جائے۔ اگر کبھی اس طرح کے رشتے نہیں چل پاتے تو اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہو جائے تو سب سے بہترین طریقہ ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک کیس میرے سامنے آیا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرح لڑکا یہاں پہ آیا، 4 سال شادی رہی، لڑکی نے گھر لیا ہوا تھا، بعد میں وہ کہتا ہے یہ آدھا گھر میرا ہے، اس پر کیس لڑکی کے اوپر کر دیا۔ تو لڑکی سے جب اس کو کام تھا تو اسے یہی کہتا رہا میرا ویزا لگوا دیں، یہاں ریزیڈنٹ پرمٹ تو میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ پھر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جا کر وکیل کے ساتھ کیس کر دیا، حالانکہ یہاں بھی لڑکی کی غلطی ہے کہ اس کو لکھ پڑھ پہلے کرنی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے تم کسی قسم کی مجھے پریشانی نہیں دو گے، اور یہاں قوانین یہی ہے، لیکن وہ بعد میں چیک کرتی ہے عدالت کس نے کتنا کام کیا ہے، کتنی اس نے سیلری تھی، اور کس نے یہ گھر لیا ہے، اتنا معمولی کام نہیں ہے۔ لیکن سسٹم تو ڈسٹرب ہوا، وکیلوں کے پیسے، عدالتوں کے چکر، وقت کا ضیاع، کئی چیزیں سامنے آ جاتی۔ آج بھی جو رشتے یہاں پہ ناکام ہو رہے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے جو پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش سے آتے ہیں، انگلینڈ ہو، جرمنی ہو، یورپ کے دوسرے ممالک ہو، وہ یہی ہے کہ آپ کو ویزا میں نے لے کے دیا۔ اس سے پھر بات بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب کسی کو ویزا وہاں پہ رہائشی مل جاتا ہے مستقل یا نیشنلٹی مل جاتی ہے تو وہ بھی آنکھیں بدل لیتے ہیں اور پھر وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو جناب احتیاط کیجیے، اگر اس طرح کی غلطی آپ بھی کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پہ باتیں تو بہت لمبی کر سکتے ہیں، مگر آج کل آپ جتنے لمبے مرضی پروگرام کر لیں، مختصر بات میں جو چیز آپ کو میں نے سمجھا دی ہے اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو یہی کافی ہے۔ سبسکرائب کریں، ٹک ٹاک پہ بھی فالو کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔